کیوں؟ مسلم خان صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ نظام عدل ریگولیشن کے نفاذ کے بعد سوات میں امن و امان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا امکانات ہے سوات میں مستقبل آ سکے گا مکمل طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس خطے میں. شریعت کے نفاذ کا اعلان ہوتے ہی انشاءاللہ لوگوں نے دیکھ لیا اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہاں پہ امن کا عمل جو ہے وہ کس طرح جا رہا ہے. باقی رہے لوگوں کے پروپیگنڈے، تو ہم پروپیگنڈوں کے کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. پرواہ کرتے ہیں تو صرف شریعت محمدی کے. امن و امان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب سے سائن ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ جہاں سے جس وقت سے ہم لوگ سیز فائر کر چکے ہیں سوات میں خصوصاً، جب کہ یہاں پہ جنگ جاری تھا، جنگی حالات تھے دونوں طرف سے، سیکورٹی فورسز بھی الاؤڈ تھے تو طالبان بھی ایسے تھے. اس اعلان کے بعد جب سیز فائر ہو چکا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس میں طالبان نے وعدے کی خلاف ورزی کی. البتہ سیکورٹی فورسز نے ایک جگہ پہ ہمارے ایک آدمی شہید کیا، 2 زخمی ہیں. ہم نے پھر بھی اس کا جواب نہیں دیا. ہماری طرف سے ہر قسم کی پاسداری ہے اور حکومت کی عملداری شریعت کے تحت ہو تو ہم اس سے مانتے ہیں، شریعت کے خلاف ہو تو اس کو مانتے نہیں. لیکن مسلم خان صاحب، بنیر کی جو صورتحال ہے اس میں بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تنظیم یا آپ کے طالبان اس میں انوالو ہے. اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ وہاں پہ افسوس کون؟ کی بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ایک اسلامی حکومت ہے، یہاں پہ ایسے ایسے کام ہو رہا ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے، طالبان کی نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پہ حکومت نے ان چیزوں کو جو غیر شرعی بھی ہے، شرکیات، بدعات، رسومات، نشاور چیزیں، پینا، خریدنا، اس کو ان لوگوں نے لائسنس دیا ہوا ہے. تو بنیر کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک دعوتی وفد گیا تھا بنیر میں، اور وہاں پہ جو سیاسی قائدین ہیں ان لوگوں نے اس کو دوسرا شکل دے دی، اور طالبان کا جو اصلی شکل تھا اس کو ظاہر ہی نہیں کر رہا تھا. اس میں پیر بابا کا معاملہ بھی آیا، تو اس میں جتنے ملنگ تھے وہاں کے رہنے والے وہ سب مشہور چیزیں خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی فروخت کر دیتے تھے. وہاں پہ جو حالت تھی وہ بالکل شریعت اسلامیہ کے خلاف. مسلم خان صاحب، اس کو منع کیا. اگر کسی کو یہ راز نہیں آتے وہ الگ بات ہے. اس واقعے کے بعد صدر زرداری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر معاہدے کی کہیں سے بھی خلاف ورزی کی گئی تو ہم اس پہ سر نو نظر ثانی کریں گے. تو اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، MQM کافی تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو معاہدہ کیا ہے آپ نے ان کو دہشت گردی کی سند دے دی ہے. عوامی نیشنل پارٹی پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں صدر زرداری کو اس پر نظر ثانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے جو کچھ کہا ہے، کیا اس نے اس کے اوپر عمل تو دکھا دے نا ہم کو. کیا قاضی پوری ملاکنڈ ڈویژن میں بٹھائے ہیں؟ نہیں. کیا ان کو پاور جو ہے اس کو دیا ہے کہ نہیں؟ قاضی کو وہ نہیں دیا. کیا انہوں نے فوج نکالے یہاں سے انحلال شروع کے؟ نہیں. کیا اس نے ہمارے جتنے قیدی اس کو رہا کر چکے ہیں؟ نہیں. یہ سب کچھ تو ہماری طرف سے ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں. حکومت نے صرف اعلان کیا. ابھی دیکھتے ہیں اس کا عملی نفاذ کتنی جلدی سے ہو سکتا ہے. جتنا جلدی ہوئے گا شریعت کے نفاذ میں، اتنا ہی اس کی جو اثرات ہے، جو ثمرات ہے وہ لوگوں کو. لیکن مسلم خان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک آپ لوگ بھی غیر مسلح نہیں ہوئے. معاہدے میں یہ بھی تھی کہ طالبان بہت جلد غیر مسلح ہو جائیں گے. کیا اس کے بعد بھی آپ لوگ امن کی اس معاہدے کی کامیابی کی یقین دہانی کر سکتے ہیں؟ امن کی ضمانت اسلحہ سے نہیں، امن کی ضمانت نظام بدلنے سے ہو سکتا ہے، اسلحہ کے نہیں. اسلحہ آپ ہمارے ساتھ ہوگا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے جب شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا. شریعت کا نفاذ ہوئے گا، اسلحہ نہیں، ٹینک بھی ہمارے ساتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس شریعت کے خلاف، اس قانون کے خلاف اگر ہم کچھ کریں تو پھر ہم کافر بن جاتے ہیں، کافر کی زمرے میں آتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ضمانت کی جو ضمانت دیتا ہے قیام یہ امن کا، وہ صرف نظام ہے. پہلے نظام بدلو، بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ امن کیا چیز ہے. مسلم خان صاحب، 45 بندوں کی آپ لوگوں نے ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں شورا میں طلب کیا گیا تھا ان کو. ان حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ اب ان لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا ان کے خلاف میرے خیال میں وہ جو ہے وہ بھی شرعی عدالت کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ، جو ہم کو مطلوب ہے. کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں پوری تباہی پھیلی اور بچے مر گئے، ہماری بوڑھی مائیں بیٹے جتنے وہ بھی مر گئے، لوگوں کے املاک تباہ ہوئے، معیشت تباہ ہوا، صحت تباہ ہوا، اور جتنا بھی نظام ہے وہ سارا مفلوج ہو گئے. اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس کی اجازت دی تھی کہ یہاں پہ آپریشن کیا جائے. جو ہمارا مطالبہ تھا، اگر یہ اب حق ہے، ان لوگوں نے مان لیا یہ پہلے بھی حق تھا تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ آئین میں پہلے بھی موجود تھا تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ یہ تباہی، یہ بربادی
اس ملک اور اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہوئی یہ دنیا کے کسی حصے میں اس کا مثال نہیں ملتا، تو اس کو ان لوگوں کا معافی مانگنا چاہیے، اور جو کچھ قصور ہے اس کو عدالت کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ پھر مسلم خان صاحب، اگر قاضی عدالتیں کام شروع کر دیتی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے نظام عدل ریگولیشن کا مطالبہ کیا، وہ نافذ بھی ہو گیا ہے، کل کو اگر کوئی عوامی بندہ اٹھ کے طالبان کے خلاف کوئی کیس دائر کرنا چاہے تو آپ ان کو اتنی اجازت دیں گے اسلام کے حق میں کہ وہ آپ کے خلاف جائے؟ ہم اس کو نہ مانیں تو پھر یہ شریعت ہی نہیں ہے۔ جو وہ شریعت جو مجھے نہ بلا سکے، جو پریزیڈنٹ کو نہ بلا سکے، وہ شریعت ہی ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ طالبان اب سوات کے بعد پشاور اور پشاور کے بعد اسلام آباد اور کراچی پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ مسلم خان صاحب، ہم آپ کا دوسرا رخ بھی دینا چاہ رہے ہیں، اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں طالبان دوسرے علاقوں پر اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ہم بیان بازی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، عمل پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو شریعت ہم یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کا ڈیمانڈ ہے، جس کا مطالبہ ہے، اگر ایم والے یہاں پہ آ کے اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو شریعت ابھی نافذ ہو رہا ہے خود اس کا مطالعہ کرے، اگر وہ نہیں جانتے میری طرح وہ امی ہے تو اپنی جتنے علماء ہیں اس کو لائے دیکھے، اگر وہ شریعت وہی آسمانی پر قرآن و سنت پر مشتمل ہو اور ایم والے اس پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ کافر کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر اگر وہی نہیں ہو جو شریعت وہی آسمانی پر اور قرآن و سنت پر مشتمل ہے، وہی نہیں ہو، کچھ دوسرا ہو، وہ ہمیں بھی قبول نہیں کہ اس کو ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ کس شریعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ملک میں آ کے کیوں ایسا نہیں کہتا۔ ان کے یہاں پہ ان کے نمائندے ہوں گے، ان کے علماء ہوں گے، ان کو بھیج دیتے پہلے، اگر شریعت ہے واقعی وہی شریعت ہے جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ ہم کو بھی بتا دے، وہ ہمیں بھی قبول نہیں۔ مسلم خان صاحب، کچھ یہ بھی الزامات عائد کی جا رہی ہے سول سوسائٹی کی جانب سے، جس طرح وہ چاند بی بی کا واقعہ پیش آیا تھا، کچھ موقف سامنے نظر نہیں آیا کلیئر۔ دوسرا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے نظام عدل ریگولیشن کے نفاذ سے خواتین کی زندگی بہت محدود ہو کر رہ جائے گی۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس بیان کو کس نظر سے آپ لے رہے ہیں؟ ہم اس قوانین کے حامی ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے۔ جو شریعت عورت کو دیتی ہے اور جو شریعت مرد کو دیتی ہے، اس کے سوا ایسے قوانین جو یورپ نے ہم کو دیے ہیں اور وہ عورتوں کے نام پہ ایسے قوانین یا ایسا معاشرہ جو مسلمانوں کے کلچر کو ایگریکلچر بناتا ہے، ہم ایسے قوانین کے لیے کبھی بھی ہاں نہیں کر سکتے۔ جو قوانین، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو دی ہے وہ کوئی بھی مذہب نہیں دے سکتا، اس لیے ہم ان حدود کو پلان کر کسی دوسری معاشرے کو نہ اپنائیں، اور انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے کہ عورت کی کیا حقوق ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، اور مردوں کے کیا حقوق ہے